کالعدم تحریک لبیک کے ساتھ خفیہ معاہدے کے عمل درآمد کے لیے جو اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے سربراہ علی محمد خان صاحب وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود۔ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ ہمیں شو کے لیے وقت دینے کے لیے۔ صاحب ایسا کیا معاہدہ کر لیا آپ لوگوں نے کہ قوم کو تو نہیں بتا رہے ہیں، اپنی کابینہ کو بھی نہیں بتا رہے ہیں؟ اتنا خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کیا حکومت نے ایسا سرنڈر کیا ہے کہ اپنی کابینہ پر اعتماد نہیں ہے کہ اسے بتا دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی وساطت سے اور جیو نیوز کی وساطت سے پوری پاکستانی قوم کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ مشکل صورتحال سے گزرے، نقصان ہوا املاک کا بھی، جانوں کا بھی، لیکن مزید نقصان اور بہت خوریزی سے اللہ تعالیٰ نے اس مملکت کو بچایا۔ اور جن لوگوں نے اس معاہدے میں کردار ادا کیا، مفتی منیب صاحب ہیں، ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب، اسپیکر اسد قیصر صاحب، اور تحریک لبیک کی جو شورا کے ارکان جنہوں نے تعاون کیا، میں سب کو اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کسی کی بھی یہ من مرضی نہیں تھی جو ہوا، لیکن آگے کیا ہونا تھا۔ میں سب پہ یہ سوال رکھتا ہوں، کیا جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو کیا ان کے پاس کوئی اور سلوشن تھا فی الحال شارٹ ٹرم میں، یا وہ کوئی اور نیا لال مسجد دیکھنا چاہتے تھے؟ میرا ان سے سوال ہے، کیا پاکستان کی سڑکوں پہ مزید خون ریزی دیکھنا چاہتے تھے؟ کیا خون بہتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے؟ پاکستان کی حکومت نے، ریاست پاکستان نے اپنے ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اپنے ہی ملک کے لوگوں سے ایک معاہدہ کیا تاکہ اس ملک میں مزید خون ریزی نہ ہو۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی ہارا یا جیتا، میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے بہترین احاطہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے ہی کیا تھا کہ نہ کوئی ہارا ہے نہ جیتا ہے، پاکستان جیتا ہے، امن و امان قائم ہوئی ہے اور مزید قائم ہوگی۔ ہاں، یہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں، اس طرف بھی وہ شاق رسول ہیں شاہ زیب خانزادہ بھائی، اور اس طرف بھی، اور جو طریقہ اپنایا گیا اس پہ کوئی بھی اتفاق نہیں کر سکتا، لیکن اس کے آگے اگر آپ اور طاقت استعمال کرتے تو ظاہر ہے اسٹیٹ کے پاس طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، سب وسائل بھی ہیں، لیکن یہ طاقت اور وسائل آخری حربہ ہوتا ہے اپنے لوگوں پہ استعمال کرنے کے لیے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے رات کے اس پہر جب ہم 4 بجے تک تحریک لبیک کے رہنماؤں سے گفتگو میں تھے، جس طرح وہ کھڑے ہوئے خان صاحب اور انہوں نے جو ہے سپورٹ کیا کہ آپ امن معاہدے کی طرف جائیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں آپ کوئی کہے کہ اسٹیٹ سرنڈر۔ اور ان لوگوں سے، ان نام نہاد انٹلیکچوئل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کا کیا حل تھا؟ کیا خونریزی ہونے دی جاتی؟ کیا پاکستان اس کا متحمل ہے؟ آپ دوسری دفعہ سوال اٹھا رہے، مگر آج آپ کابینہ کے اجلاس میں ہوں گے۔ پچھلے کابینہ کے اجلاس کے بعد ہی بتایا گیا کہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے اور ریاستی سطح پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ عسکریت پسند ہیں اور ان سے عسکریت پسندوں کی طرح نمٹا جائے گا۔ اور پھر بھارت سے ان کی جو سپورٹ آتی ہے اس کا بتایا گیا کہ بھارت ان کو کس طریقے سے سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے فیصلے پچھلے منگل سے اس منگل کے درمیان ہیں، کابینہ نے کیے تھے، کابینہ کے ہی فیصلے بتائے گئے تھے۔ آپ انٹلیکچوئلس پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ کے وفاقی وزیر اطلاع نے بتائی تھی یہ ساری باتیں، آپ کے وزیر داخلہ کہہ رہے تھے ملیٹنٹ ہو گئے ہیں، 27 کلاشنکوف لے کے ان کے درمیان لوگ ہیں، اسٹریٹ فائر انہوں نے کیے ہیں، پولیس والوں کو شہید کیا ہے، یہ عسکریت پسند ہیں، ان سے عسکریت پسندوں کی طرح نمٹیں گے۔ یہ آپ کی کابینہ کا فیصلہ تھا، کیوں انٹلیکچوئلس پر ڈال رہے ہیں؟ شاہ زیب صاحب، آپ کے سوال کا بھی میں جواب دیتا ہوں، لیکن آپ بھی، میں آپ کو جو ہے، میں انٹلیکچوئل اگر میں کہوں تو میں کوئی برے سینس میں نہیں کہہ رہا، آپ کی ایک نظر ہے اور آپ روز ایک بڑا پروگرام کرتے ہیں، آپ صاحب رائے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ طاقت کا استعمال کرنا چاہیے تھا؟ صاحب، حکومت عوام نے مجھے نہیں دی ہے نا، آپ کو دی ہے۔ آپ نے پچھلے منگل کو فیصلہ کیا تھا، اس منگل کو آپ مجھ سے آگے پوچھ رہے ہیں۔ پچھلے منگل کو آپ نے عوام کو اور میڈیا کو فیصلہ بتایا، اور اس منگل کو آگے آپ عوام میڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ جواب مل گیا، آپ بتائیں گے نا؟ مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا، اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ مجھے چلے اتنا ہی بتا دیں، چلے مجھے اتنا بتا دیں کہ شیخ رشید اور فواد چودھری کو پیچھے کر کے علی محمد خان اور شاہ محمود قریشی کو وزیر اعظم نے آگے کیا ہے، کسی اور نے آگے کیا تھا؟ شاہ زیب صاحب، میں اس طرح پروگرام نہیں کروں گا۔ آپ نے ایک سوال کیا، اس کا میں نے ایک کاؤنٹر سوال کیا، لیکن آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گا۔ میں 11 بجے تک بیٹھوں، جتنے سوال کرنے میں دوں گا سوال کا جواب، لیکن میں ایک اور بات بھی کروں، میں پابند ہوں شاہ زیب صاحب، میرے لیے
اپنی جان سے بھی زیادہ میرے ملک کی سلامتی اہم ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کیا جائے، اور اس کے لیے جو جناب وزیر اعظم صاحب نے آج کابینہ میں کیٹیگوریکلی ڈائریکشن دی ہے کہ آپ اس معاہدے پہ اور ان چیزوں پہ زیادہ جو ہے حساس معاملہ ہے، زیادہ ڈیبیٹ نہ کریں۔ میں آپ سے بھی استدعا کروں گا کہ پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ ہم ان کلیات پہ جانے کی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ معاہدہ عمل پذیر ہوتا ہے، جب اس کی شرطیں ساری پوری ہوں گی، اس کے بعد کوئی امر مانی نہیں ہے، یہ سامنے بھی آ جائے۔ لیکن اس وقت جس طرح آپ متفکر ہیں، جس طرح اور پاکستانی متفکر ہیں، کچھ پاکستان کے دشمن بھی ہیں شاہ زیب بھائی، جو نہیں چاہتے کہ امن معاہدہ ہو، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ہو، جو چاہتے ہیں پاکستان میں افراتفری پھیلے، جو چاہتے ہیں پاکستان میں ایک اور لال مسجد ہو، جو چاہتے ہیں پاکستان میں خون ریزی ہو۔ یہ اس طرف جو ہیں تحریک لبیک والے، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے جو عمل کیا وہ غلط کیا، جو اس میں پرتشدد کاروائیاں ہوئیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں 25-30 لاکھ ووٹ لینے والی ایک جماعت ہے، اس کو کیا ہم یہاں پہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ پنجاب میں، پاکستان کے دل میں ایک اور جو ہے ایک پرتشدد جماعت کو جو ہے وہ رہنے دیا جائے اس طریقے سے کہ ان کو خدا نخواستہ دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر دیا جاتا؟ کیا ان کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ مین فریم میں آئیں اور وہ مین فریم میں سیاست کریں؟ اس لیے خان صاحب نے آج کہا ہے کہ آپ اس پہ احتیاط کریں تاکہ یہ معاہدہ عمل پذیر ہو، پاکستان میں امن ہو، یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے۔ کل پاکستان جو ہے عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ایک بہت بڑے منصوبے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے موقع دیجیے لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو۔ اگر آج جو آپ باتیں کر رہے ہیں، صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی باتوں کو تو نہیں کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے آپ نے 20 اپریل کو بھی کہا تھا کہ یہ کالعدم نہیں رہیں گے، جب ان پر 15 اپریل کو پابندی لگائی گئی تھی۔ مگر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت کو کالعدم نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کی حکومت نے کیا تھا، آپ کی وزارت داخلہ نے کیا تھا، اور کابینہ نے اس کو انڈورس کیا تھا۔ وہ کابینہ وزیر اعظم ہی کے ماتحت ہے، وہی وزیر اعظم کل آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو نہیں، تو آپ ہی کالعدم کرتے ہیں، آپ ہی کہتے ہیں کالعدم نہیں کرنا چاہیے۔ آپ آج کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتشار ہو، ان کی سازش کو ناکام بنایا ہے۔ پچھلے ہفتے یہی حکومت ہمیں بتا رہی تھی کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انتشار ہو، اور تحریک لبیک وہی کر رہی ہے جو پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں، اور انڈیا سے ان کے لیے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں، ان کی فنڈنگ کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ ایک ہفتے میں آپ کی رائے بدل گئی ہے، آپ کی کابینہ کی، آپ کی نہیں۔ اپریل سے لے کے اب تک میں آپ ہی نے کالعدم کیا تھا، میڈیا نے نہیں کیا تھا، کسی پازی کی حکومت نے نہیں کیا تھا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں ان کو کالعدم نہیں کرنا چاہیے، 25 لاکھ ووٹ لیا ہے، تو یہ وزیر اعظم کی اپنی رائے بدلی ہے یا وزیر اعظم اپنی اپریل والی رائے پہ قائم ہے؟ اس میں شاہ زیب بھائی دو باتیں ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، جب کبھی اس طرح کے حالات ہوں، جب اسکیلیشن ہو، جب روڈوں پہ خدا نخواستہ مارا ماری ہو، املاک جلائی جا رہی ہوں، نقصان ہو رہا ہو، اس میں بہت حد تک احتمال ہے کہ ایک ٹویٹ میں اپنی جماعت سے کروں اور میری جماعت کے نام پہ 50 ٹویٹ ہندوستان سے آ جائیں۔ اس کا احتمال ہوتا ہے ہندوستان یا ہمارا، میں تو ہمیشہ اس بات پہ کھلی، میں نے کبھی یہ بات نہیں کی پڑوسی ملک جو ہے ہمسایہ ملک، نہیں، میں کلیئرلی آئی ایم ویری کلیئر، آئی نو کہ پاکستان کا اینیمی کون ہے۔ اس نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف ان حرکات وہ کی ہیں، فورٹ لائنز جو ہے اس کو وہ یوز کرتا ہے، چاہے وہ BLA ہو، چاہے وہ سنی شیعہ فساد پھیلانا ہو، چاہے وہ مسلکی مسائل ہوں۔ ہندوستان کا یہ فیوریٹ ہابی ہے۔ اللہ نے ہمیشہ اس کو جو ہے اس کے منہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک وقت کی چپیڑ ماری ہے، لیکن ہندوستان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ آج جو ان کے وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا تو کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے جو اس کے وزیر اعظم کی سبکی آج ہوئی ہے۔ کسی کی سبکی پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اس کے کالے چہرے پہ مزید سیاہی ملی گئی ہے جو وہ کشمیر میں کر رہا ہے نریندر مودی، اور جو کر رہا ہے ان حالات میں شاہ زیب بھائی، جب اسکیلیشن ہو رہی ہو، جب حالات خراب ہو رہے ہوں، سخت بیانات آنے کا احتمال ہے۔ ہماری طرف سے بھی آئے ہوں گے، آئے، میں انکار نہیں کرتا، اس طرف سے بھی آئے، لیکن میں دوبارہ یہ سوال رکھتا ہوں کہ کیا حکومت اپنے لوگوں سے بات نہ کرے؟ یہ شارٹ ٹرم سولوشن تھا، میں اس سے بھی ایگری کرتا ہوں۔ لانگ ٹرم میں نے خود بھی ان سے کہا ہے، کل میں نے ان سے گفتگو کی، اور جب ہماری ڈسکشن بھی 2 رات پہلے چل رہی تھی، اسپیکر اسد قیصر صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے، ہم سب نے ان کو یہ بات کی کہ آپ جو ہیں مین فریم میں آئیں، آپ پالیٹکس کریں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ تیسری چوتھی پانچویں بڑی جماعت بنائیں، MNA بنائیں، اپنے MPA بنائیں، آپ سینیٹر بنائیں، آئیں یہاں پہ پالیٹکس کریں، اینڈ دس شوڈ بی دا وے فارورڈ کہ ہم یوتھ کو دیکھیں، ایک بڑی تعداد ان کی فالوورز کی ہے، ایک غلط عمل ہوا، اب اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ علی صاحب وہ پالیٹکس کر رہے ہیں، 22 لاکھ انہوں نے ووٹ لیا، پنجاب میں بھرپور ووٹ لیا، کنٹونمنٹ کے الیکشن بھی انہوں نے لڑے ہیں، آپ نے کالعدم کر دیا تھا، اس کے بعد اعلان کیا تھا کہ ان کی تحلیل کی طرف جائیں گے، سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجیں گے، وہ آپ کی جماعت نے نہیں بھیجا،
پولیٹکس وہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے یہ سارے کام کیے جس میں 9 پولیس والے مارے گئے. آپ لوگ پہلے بھی پنجاب پولیس کو آپ نے یہ کہا کہ جی ان کے خلاف کارروائی کی جائے، پولیس نے کی، پولیس والے شہید ہوئے، آپ پیچھے ہٹ گئے. آپ لوگوں نے پھر اس دفعہ پولیس کو آگے کیا، پولیس نے کارروائی کی، آپ لوگ ایک قدم آگے بڑھے، آپ نے کہا رینجرز آئے گی، یہ ملیٹنسی کی طرف چلے گئے، ان سے ملیٹنٹ کی طرح نمٹیں گے، آپ لوگ پھر پیچھے ہٹ گئے، 6 پولیس والے اور شہید ہو گئے. تو یہ پولیس کو کیا پیغام ہے؟ آپ لوگ ایک فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک ہفتے میں ایک فیصلہ، دوسرے ہفتے میں دوسرا فیصلہ، اور اس کے بعد بھگتتی پولیس ہے، بھگتتے عوام ہیں. یہ پہلے بھی مین اسٹریم پولیٹکس کر رہے تھے، ایسا نہیں ہے ان پر پولیٹکس منع تھی. میں شاہ زیب بھائی، آپ تو میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور میرے سے زیادہ محب وطن ہیں، اور نہ کبھی کسی کو یہ باتیں کرنی چاہیے، لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اور آپ کی وساطت سے میڈیا سے بھی، میں نے کاشف صاحب کے پروگرام میں بھی 1 گھنٹہ پہلے بات کی ہے، خدا را جلتی پہ تیل نہ ڈالیں، اس پہ پانی ڈالیں. یہ جو ہوا کسی کی مرضی نہیں تھی، کسی کی خواہش نہیں تھی کہ ہماری فوج پولیس جو ہے ان کو نقصان ہو، لیکن کیا سب کو اس کا احساس ہے کہ جب پولیس ایک جگہ پہ رک جائے اور اس کو کور کرنے کے لیے رینجر آتی ہے، میرے شاہ زیب بھائی، رینجرز کے پاس نہ لاٹھی چارج ہوتی ہے، نہ ان کے پاس آنسو گیس ہوتی ہے، ان کے پاس گولی ہوتی ہے، اور یہ گولی پاکستان کے عوام کے پہ چلانے کے لیے ان کو ریاست نے نہیں دی، برامر مجبوری ہوتا ہے. مجھے اس بات پہ بھی اللہ کا فخر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارے پاک فوج نے، ہمارے ریاستی اداروں نے کبھی اپنے عوام پہ گولی نہیں چلائی، اور آج بھی ایسے ہوا، ثابت کیا کہ پاکستانی فوج، پاکستانی عوام، ریاست پاکستان، اس کے ادارے پاکستانی عوام سے محبت کرتے ہیں، اور کوئی ایک بھی خون کا چھینٹا چاہے اس طرف ہو اس طرف ہو، دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف وہ شاق رسول ہیں. کیا چاہتے ہیں ہمارے کچھ لوگ؟ کیا کرتے ہم؟ ان پہ چڑھائی کر دیتے. یہی ایک آگے سے بھی نہیں چلائی تو پھر ان کو مین فریم کرنا ہے، ان کو لانگ ٹرم میں سیاست. پولیس کا تعلق ہے، آگے سے بھی کیا نہیں چلی گیا؟ 27 کلاشنکوف کی بات کر کے بتایا تھا رینجرز بلائی ہے. وزیر اعظم صاحب کی ڈائریکشن پہ کل لاہور تھا، اور وزیر اعظم صاحب کی ڈائریکشن پہ کل لاہور تھا. آئی جی پنجاب کے ساتھ میں ابو بکر شہید کے جنازے پہ خود شریک ہوا، وہاں پہ جناب عثمان بزدار صاحب کے ترجمان جو ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جو ASI صاحب شہید ہوئے ابو بکر صاحب، ان کے بھائی حافظ صاحب جو ہیں میں ان سے ملا، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس طرف بھی حافظ ہیں، اس طرف بھی حافظ ہیں. اس حالت میں، ان حالات میں واحد طریقہ تھا کہ ہم امن کا راستہ لیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور انشاءاللہ پاکستان کے امن کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. پولیس کی شہادتیں جہاں ہیں وہاں پہ حکومت نے ریلیف دیا، جہاں پولیٹیکل کیسز ہیں، باقی عدالت کے ذریعے سارا کچھ ہوگا. لیکن ساتھ جی ویسے دیکھیں یہ جو دلیل ہے کہ وہاں پر بھی رسول سے محبت کرنے والے ہیں، یہاں پر بھی رسول سے محبت کرنے والے ہیں، مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں پر بھی رسول سے محبت کرنے والے ہیں، یہاں پر بھی رسول سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر ریاست کا کام ہے کہ صرف کسی کی محبت کی وجہ سے اسے قانون توڑنے کی تو نہیں نا اجازت دی جا سکتی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کہا جائے کہ جی جو خود کچھ بمبار ہوتے ہیں وہ بھی سچے مسلمان ہوتے ہیں، مگر انہیں خود کچھ بمباری کی تو اجازت نہیں ہوتی ہے. تو ریاست کا کام ہے قانون کی پاسداری کرانا. ریاست نے رینجرز کا جب اعلان کیا تھا تو پھر معاہدہ بتائیے کیا ہوا ہے؟ ریاست کیوں چھپ رہی ہے؟ بتائے ریاست کیا معاہدہ ہوا ہے، کابینہ کو کیوں نہیں بتا رہی کیا معاہدہ؟ معاہدہ تو شاہ زیب صاحب، معاہدہ تو ظاہر ہے دونوں طرف سے اس بات پہ سوچا گیا، اور یہ کسی ایک کی ڈیمانڈ نہیں تھی. یہ میں بتا دوں دونوں طرف سے، لبیک سے بھی، حکومت سے بھی اس بات پہ ایگری ہوا کہ فی الحال معاہدے کو کچھ وجوہات کی بنیاد پہ کچھ عرصے کے لیے سیکرٹ رکھا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی معاہدہ اوپن نہیں ہوا، اور اس طرح کی لان تان اور اس طرح کے سوالات اور طنز و تیر کے نشتر چلائے جا رہے ہیں. کیا چاہتے ہیں ہمارے کچھ لوگ، جو ہمارے کچھ ایک جماعت کے دوست ہیں، ہمارے پیپلز پارٹی کی میں بات کروں، ان کی طرف سے تھوڑی تنقید آئی. ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے TTP سے نہیں کیے تھے مذاکرات؟ سوات میں نہیں کیے تھے؟ انہوں نے تو لوگوں کے سر کاٹے تھے، وہاں تو بڑے مسائل بنے تھے. ان سے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن TLP سے نہیں ہو سکتے، جن کو ہم کوشش کریں کہ مین فریم میں لے کے آئیں. میں سمجھتا ہوں خدارہ ہوش کے ناخن لیے جائیں، پاکستان کے امن سے نہ کھیلا جائے. جو ہوا بہت ہوا، اس کے آگے اب امن کو جو ہے وہ ایک موقع دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ فیصلہ کیا ہے جو ایک ملک کے چیف ایگزیکٹو کو ملک کے وسیع تر مفاد میں جو ہے وہ لینا چاہیے. جس نے سیاست کرنی ہے سیاست کرے، ہم تو ریاست بچانے پہ یقین رکھتے ہیں. اگر ریاست بچانے کے لیے معاہدہ ہے تو پھر تو بہت پر اعتماد ہو کے آپ کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ زبردست معاہدہ ہے، سیاسی جماعتیں بھی خاموش ہو جائیں، میڈیا بھی خاموش ہو جائے، کوئی سوال نہ اٹھائے. پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ بھارت سے ان کو مدد ملتی ہے، پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا بیرونی ایجنڈا ہے ملک میں انتشار پھیلانے کا. آج ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو بیرونی ایجنڈا تھا انتشار پھیلانے کا، ان سے معاہدہ کر کے وہ ختم کر دیا. بھارت سے بھی فنڈنگ نہیں ہے، عسکریت پسند بھی نہیں ہے، یہ معاہدہ ہے. بتائیے عوام کو، تاکہ سب خاموش ہو جائیں گے کہ بھائی زبردست معاہدہ کیا ہے ہم نے ملک میں امن کے لیے، ملک کے مستقبل کے لیے. بتا دیں ایک بات میں بتا دوں، مجھے نہیں پتا
وہ بات کس طرح کی گئی بھارت سے فنڈنگ والی، میرے سامنے کوئی ایسے ثبوت میں نے تو نہیں دیکھے، لیکن ایک بات میں کروں گا، ایک سخت ماحول میں، مشکل ماحول میں سخت باتیں ہو جاتی ہیں، وہ پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں، کچھ غلطیاں ان میں سے کچھ لوگوں سے ہوئی ہیں، اور اس میں سے جو حکومت کے اختیار میں تھا ان کو ریلیز کیا گیا ہے، کچھ عدالتی معاملات ہیں وہ عدالت دیکھے گی۔ پاکستان کی حکومت نے، جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پاکستان میں امن لانے کے لیے بنیادی یہ اقدام لیا ہے، اور میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بات درست ہے، پھر یہ بتا چاہیے کہ وہ پاکستان میں امن کے ساتھ رہتے ہوئے سیاست کر سکتے۔ پھر یہ بتا دیجئے کہ مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ ان کی تو اس دفعہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی شرط ہی نہیں تھی، جھوٹ بول رہے تھے جو وزراء یہ بات کر رہے تھے۔ اب یہ بات ظاہر ہے فواد چودھری صاحب بھی کر رہے تھے، یہ بات شیخ رشید احمد صاحب بھی کہہ رہے تھے، اور مفتی منیب کہہ رہے ہیں کہ وہ فساد کو ہوا دے رہے تھے۔ یہ بات درست ہے کہ ان کی واقعی شرط نہیں تھی؟ شاہ زیب بھائی، آئی ڈونٹ نو آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، مجھے 1 منٹ 1.5 مزید دیجیے گا۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے اچھا اس میں کردار ادا کیا ہے۔ میں ان کے کردار کا اور ان کی بصیرت کا مقائل ہوا ہوں۔ انہوں نے جس طرح حکومتی وفد کے ساتھ تعاون کیا، جس طرح انہوں نے جو ہے ٹی ایل پی کے جو رہنما ہیں، جو دوست ہیں، ان پہ ان کا ایک اثر ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی ایک شخصیت ہیں دین کی، تو انہوں نے اس میں ایک اچھا کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے مفتی صاحب کے اس کردار کو۔ مگر انہوں نے کہا کہ آپ کے وزراء نے اچھا کردار نہیں ادا کیا اور وہ فساد پھیلانا چاہتے تھے، انہوں نے آپ کے وزراء پر یہ الزام لگایا۔ آپ نے مفتی منیب کی تعریف کر دی، اپنے ساتھیوں کو دفاع نہیں کر رہے ہیں، آپ وہ بتا دیں۔ جو میں مین سوال کی طرف آ جاؤں، آپ لڑائی کرانا چاہتے ہیں؟ میں بالکل لڑائی نہیں کرانا چاہتا، میں دیکھنا چاہتا ہوں ریاست اور حکومت کھڑی کہاں ہے۔ ایک ہفتے پہلے ایک بات کرتے ہیں، دوسرے ہفتے دوسری بات کرتے ہیں۔ آپ کے سوال کے جواب دے دوں، فرانس والا وہ بڑا اہم ہے۔ جی جی وہ بڑا اہم ہے، جی بالکل بالکل شاہ زیب بڑا اہم ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ یہ غلط قذف بیانی کر رہے ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاننا چاہتا، نہ میں جاؤں گا، صرف آپ کو جمالی طور پہ بتا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک فرانس والے معاملے سے پیچھے ہٹ گئی، فلانا ہو گیا، پیچھے نہیں ہٹی۔ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو پارلیمان میں معاملہ گیا ہے تو پارلیمان میں اسے حل ہونے دیں، اور اس کے سلسلے میں جناب اسپیکر صاحب نے کل لیٹرز بھی لکھے ہیں اپوزیشن کے جو پارٹی ہیڈز ہیں کہ وہ اس کمیٹی کے لیے اپنے ممبران کے نام دے دیں، تو وہ معاملہ پارلیمان میں حل ہوگا۔ اتنا ہی میں اس پہ بات کروں گا، زیادہ اس پہ وہ بات درست نہیں ہے، کروں گا۔ مگر ٹھیک ہے علی صاحب، آپ نہ اس کی تفصیلات دیں، مگر جو بھی فیصلہ آخری بات علی بھائی آپ بالکل نہ تفصیل بتائیں، مگر مجھ سے اتنا بتا دیں، اگر پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ فرانسیسی سفیر کو نہیں نکالنا ہے تو تحریک لبیک پھر تو نہیں آ جائے گی؟ دیکھیں وہ تو وقت ثابت کرے گا، وہ پارلیمنٹ کے فیصلے کو انہوں نے کہا ہے وہ تسلیم کریں گے، تو وہ تو بات وہاں پہ ختم ہو گئی۔ میں آگے کی ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے، اس لیے نہیں کہ میں عمران خان کی جماعت کا ایک ورکر ہوں یا میں ان کا ایک جونیئر ہوں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی جب ریاست سپیس چھوڑتی ہے نا کچھ ضروری امور میں، پھر کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو سپیس کو گیدر کرتے ہیں، پھر آپ کو مسئلے بنتے ہیں۔ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا۔ جو ابھی عمران خان صاحب نے کچھ مین سٹیپس لی ہیں، اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں وہ خلا پر ہو جائے گا، ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ جس طرح ابھی جو ربیع الاول اسٹیٹ لیول پہ بنایا گیا، جو عمران خان صاحب نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 8ویں 9ویں 10ویں میں شامل کیا ہے، اور جس طرح قرآن کی تفسیر و تعلیم کا اہتمام اب یونیورسٹیوں میں کیا جائے گا، کچھ بنیادی اسٹیپ ایسے ہیں میرے ہاتھ سے مجھے اتنا بھی بتا دیجئے اللہ نے پاس کی، یہ وہ سپیس ہے جو ریاست اب پر کرے گی۔ کل کو دو وزیر بیٹھ کے یہ نہ کہہ رہے ہوں، اچھا علی صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں اس کو وہ ان کو آ کے پھر اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ریاست جب سپیس دیتی ہے تو پھر کچھ لوگ آتے ہیں۔ میں علامہ کے شعر علی صاحب آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ تحریک لبیک اس لیے آئی کہ ریاست نے سپیس دی تھی، رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ تحریک لبیک اس لیے آئی کہ حکومت اور ریاست نے سپیس دی تھی، مگر مجھے اتنا ضرور بتا دیں اس میں نہیں، کل کو کوئی وزیر آ کے یہ نہ کہہ رہا ہو، علی صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ کل کو کوئی وزیر آ کے یہ نہ کہہ رہا ہو کہ علی محمد خان نے اور شاہ محمود قریشی نے خود جا کے کر لیا تھا، وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں تھا معاہدے کا۔ وزیر اعظم کو اس معاہدے کا پتہ تھا نا، ان کی مرضی سے ہوا ہے نا، اور انہیں تو کم از کم پتہ ہے نا کیا معاہدہ ہوا ہے۔ نہیں، یہ شاہ زیب بھائی یہ پاکستان کی ریاست ہے، حکومت پاکستان ہے، جیو نیوز نہیں ہے۔ عمر صاحب اگر جیو نیوز نہیں ہے
تو اپریل والا معاہدہ جیو نیوز نے نہیں کیا تھا, اسی حکومت پاکستان نے کیا تھا, اور فیصل لاؤڈر نے آ کے کہا کہ وزیر اعظم کو پتہ نہیں تھا. اور پچھلی جو منگل کا فیصلہ ہے وہ جیو نیوز نے نہیں کیا تھا, اسی کابینہ نے کیا تھا کہ عسکریت پسند ہے, اور اس منگل کو بدل گیا. واقعی جیو نیوز نہیں ہے, میرا نہیں خیال جیو میں اتنی جلدی فیصلے بدلتے ہیں جتنا آپ کی حکومت کے بدلتے ہیں. باتیں کی میں مسکراتا رہا, میں بھی آپ سے مسکرا کے ہی بات کر رہا ہوں, عوام کو نظر آ رہی ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کو پتہ ہے نا, ایسا نہ ہو کہ کل کو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا. کھڑے ہیں خان صاحب, پیچھے ہٹنے والے آدمی نہیں ہیں. اور جو پچھلے منگل کو فیصلہ تھا کابینہ کا, جو فواد چودھری نے صاحب نے اناؤنس کیا, اس کا بھی پتا تھا وزیر اعظم کو, یا ایسی فواد چودھری نے اناؤنس کر دیا تھا؟ شاہ زیب صاحب مستقبل کی اچھی امید رکھیں, اور انشاءاللہ آگے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آپ کا پاکستان, میرا پاکستان دنیا کا مضبوط ترین ملک بننے جا رہا ہے, اور اس میں آپ کا بھی کردار ہے, میرا بھی کردار ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حوالے سے محمد خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بات کی ہے, جب کبھی وقت آئے گا زیادہ تفصیل سے بھی بات کروں گا. میں امید کرتا ہوں آپ کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ کھڑا ہے عمران خان, پچھلے ہفتے فواد چودھری صاحب کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ کھڑے عمران خان, آج بالکل 180 ڈگری کی شفٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس بات پہ کھڑے عمران خان, تو امید کرتے ہیں اس بات پہ کھڑے رہیں گے, کیونکہ 15 اپریل کو شیخ رشید نے جب کالعدم قرار دیا تھا تب بھی لگا تھا کہ کھڑے عمران خان. تو وہ بار بار بدل جاتے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ نئی بات پہ کھڑے. اب امید کرتے ہیں اس بات پہ کھڑے, مگر 7 دن کے اندر رہا کرنے کی سعادت صاحب کو بات کی ہے. عمران خان صاحب وہ فیصلہ کہ مفتی منیب صاحب نے کہا ہے کہ 7 دن میں سعادت بھی رہا ہو جائیں گے. وزیر اعظم پاکستان ضرور ہیں. سنیں عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ضرور ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں, میری جماعت کے ہیں, لیکن ان کی انا پاکستان کی مفاد سے زیادہ بڑی نہیں ہے. انہوں نے پاکستان کی مفاد میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں, اور اس وقت اس حالات میں اس سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جلتی پہ تیل ڈالنے کی بجائے اس پہ پانی ڈالا گیا, اور پاکستان میں پاکستانیوں کا مزید خون بہنے سے وہ بچے. اللہ کا کرم تھا, بزرگوں کی دعائیں تھی. اور مجھے آخر میں بتائے گا, مفتی منیب صاحب کہہ رہے ہیں 7 دن میں سعادت بھی رہا ہو جائیں گے. اگر آخری بات بتا دیں. لیکن ان دنوں میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کرائسس ڈیولپ ہو رہا تھا تو میڈیا نے بہت حد تک ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. سوشل میڈیا پہ مسئلے تھے, میڈیا نے, مین فریم میڈیا نے, الیکٹرانک میڈیا نے, آپ جیسے بڑے اینکرز نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اپوزیشن نے بھی بہت حد تک ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. مجھے کوئی اس میں لے تو لال نہیں ہے کہ میں کہوں کہ سب نے ذمہ داری کا احساس جانتے ہوئے ماحول ایسا بنا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس ماحول میں یہ معاہدہ ہو گیا. اچھا مجھے آخری بات بتا دیں, 7 دن میں مفتی منیب کہہ رہے ہیں کہ سعادت بھی رہا ہو جائیں گے. دیکھیں, میں ایک تو عرض ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہے بڑے عالم ہیں, ان کا نام ہم عزت سے ایک جواب ڈائریکٹ دے دیں تاکہ میں شو وائنڈ اپ کر دوں. جس طرح ہم آپ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں, میں ہمیشہ عزت سے ہی بات کرتا ہوں. 7-10 دن میں انشاءاللہ بہت سے معاملات جو نبٹ جائیں گے. جو معاہدے کی آپ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں وہ ان 7-10 دنوں میں عمل سے آپ کے سامنے سارا واضح ہو جائے گا. میں اس چیز پہ بھی آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں کہ پرسوں رات سے حکومت نے معاہدے پہ عمل کرنا شروع کیا. 11:30 بجے میں نے پارلیمنٹ میں امپلیمنٹیشن کمیٹی کی, اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ بلائی, اور اگلی صبح یعنی کل دوپہر کو ٹی ایل پی نے بھی اپنے عہد کو پاسداری کرتے ہوئے روڈز خالی کیے, گراؤنڈ میں چلے گئے. بہت شکریہ.